ایک بار پھر سے ستارہ نے کوثر کو اگنور کرنے کا وعدہ کر لیا، وہ بھی لائف ٹائم۔ ڈی نے بتا دیا ہے کہ یعنی کہ اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے کہ اس نے نونو کو مارا تھا۔ روبینہ آنٹی نے کہہ دیا ہے ڈی سے کہ اب وہ ان کے جنازے پر بھی شرکت نہ کریں۔ کوثر جو ہے وہ نیا گھر مانگ رہی ہے۔ ہارخ جو ہے وہ کبھی بھی اپنا بچہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یہ نینا کی میر روبینہ نے بول دیا ہے۔ اور جی خوشخبری ہے، صبا ابراہیم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ستارہ نے ایک بار پھر سے اس بات کو کہا ہے کہ وہ اب کوثر کو اگنور کرے گی۔ اس بات کا ٹائٹل بھی لگایا تھا، یعنی کہ تھمبنیل بھی لگایا تھا ستارہ نے، ساتھ میں اپنی ولاگ میں بھی کہا کہ اب وہ کوثر کو لائف ٹائم اگنور کرے گی، اب کوثر کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ اب بار بار بہت ہوا، میں جب یہ سن رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ ایسا تو کئی بار ہو چکا ہے، کئی بار ستارہ یہ بول چکی ہیں کہ کوثر جو ہے ایسی ہے ویسی ہے اور اب میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی، لیکن ہم سب نے دیکھا کہ کوثر پھر گلے لگی نظر آئی، کوثر پھر ساتھ بیٹھی نظر آئی، کبھی کوثر ستارہ کے گھر تو کبھی ستارہ کوثر کے گھر، اور ہمیشہ ستارہ یہی کہتی نظر آئی کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اب میں ساتھ لے کے چلوں گی۔ ابھی بھی ستارہ یہی کام کر رہی ہیں، تو میرا مشورہ ہے ستارہ یاسین کے لیے کہ دیکھیں اب لوگ ہو گئے ہیں بور، کوثر نام سے ہی بور ہو چکے ہیں، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے کبھی بھی کوثر کو پسند ہی نہیں کیا، اور کبھی بھی کسی نے یہ نہیں چاہا کہ ستارہ کے ولاگ میں کوثر نظر آئے۔ ہاں ادھر چلے جاتے ہیں مصطفیٰ ساجد صاحب کے پاس ان کا ولاگ دیکھنے کہ اب وہ کوثر کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے نہیں چاہا ہے کہ کوثر ستارہ کے ولاگ میں نظر آئے، ستارہ کوثر کو چیزیں بانٹتی ہوئی نظر آئے، محبتیں کرتی ہوئی نظر آئے، اور اپنے خاندان کو ملواتی ہوئی جوڑتی ہوئی نظر آئے۔ سو بات یہ کہ کوثر کے ٹاپک سے اب نکل آئی ہے، اب تھم نیل میں بھی اس کے نام کو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ بور ہو گئے نا لوگ، کیونکہ وہی بات بار بار ریپیٹ جب ہوتی ہے تو پھر اس بات کا وزن نہیں رہ جاتا ہے۔ اب وزن جب ہی ہوتا ہے جب چلے 1 سال بعد 2 سال بعد کوئی تھوڑی موڑی سی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہر 4 5 6 7 مہینے کے بعد یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ میری نظر سے بھی ایک ویڈیو گزر رہی تھی کہ کوثر بڑی غصے میں نظر آ رہی تھی، تقریباً میرے خیال سے 8 مہینے پہلے کی ویڈیو تھی، اس میں کوثر کرسیوں کو ادھر ادھر پٹخ پٹخ رہی تھی، اور ساجد صاحب کہہ رہے تھے یہ پٹخ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ستارہ سے ناراضگی چلی تھی اور پھر میل ملاپ ہو گیا تھا۔ تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ جب وہ آپ کی سوتن ہے تو سوتن سے اس طرح کا محبوبانہ ہو نہیں سکتا، یہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کوثر کا نام بھی لینا لوگ اب پسند نہیں کر رہے، اب لوگوں کو یہ بات ہی پسند نہیں کہ آپ کوثر کا نام بھی لیں، کیونکہ اب آپ کوثر کا نام جب لیں گی تو آپ کو چاہنے والے تو اس لیے غصہ کر جائیں گے کہ پھر آ گئی کوثر، اور جو نہیں آپ کو پسند کرتے وہ آپ سے سوالات پوچھیں گے، کیا آپ کا کوثر کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ کیا آپ کی گاڑی چلے گی نہیں؟ کیا آپ پوری زندگی، مطلب جب تک سے اس وائی ٹی کی زندگی ہے تب تک آپ کوثر کرتی رہیں گی، آپ کے پاس کوئی اور کانٹینٹ نہیں ہے، یہی کوثر ہی کانٹینٹ رہ گئی ہے؟ سو میرا مشورہ یہی ہے ستارہ کو کہ نہ تو کوثر کا تھمبنیل لگائیں، نہ ہی کوثر کا نام لیں ویڈیو میں یا کہیں بھی کسی صورت بھی، اور پھر اپنے بلبوتے پر کر کے دکھائیں ایک اسٹرانگ وومن بن کے، کیونکہ لوگ اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی لیڈی جس کے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کی ہو اور وہ ایک مضبوطی سے اپنے قدم جما کے کھڑی ہو، وہ اپنا گھر بار چلا رہی ہو، ایک بردبار عورت کی طریقے سے چچوری اور اس طریقے کے نخرے جو ہم نظر آتے ہیں ستارہ ساجد صاحب سے کرتی ہیں، جیسا لگتا ہے ساجد صاحب بہت اچھے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ خود بتاتی ہیں کہ وہ اپنی 13 سالہ محبت کے لیے تڑپ رہا تھا اور پھر انہوں نے اس کی شادی کروائی، تو دوسری طرف وہ اس طرح چپکتی ہیں ساجد صاحب کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ بھائی ان کا تو گزارا ہی نہیں ہے، اور یہی واحد بیوی ہیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی عورت معاف نہیں کر سکتی اس بات پہ اپنے شوہر کو کہ اس نے اس کی کم عمری، اس کی خوبصورتی اور سب چیزیں، اس کی قربانیاں دیکھ کر بھی سیکنڈ میرج کر لی ہو۔
تو لہٰذا یہ بات ہے کہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لوگوں کو پسند آتی ہیں اسٹرانگ عورتیں جو کہ چھچور پر نہیں کرتی ہیں, جو کہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیتی ہیں, اپنے گھر میں ایک مضبوطی طریقے سے رہتی ہیں, لوگوں کو انٹرفیئر اپنی لائف میں نہیں کرنے دیتی ہیں. لوگوں کو یہ چیز پسند ہے. حسن اخلاق اپنی جگہ, لیکن ایک مضبوطی وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. اور اگر ستارہ نے یہ نہیں کیا, اور لگتا تو یہی ہے کہ وہ نہیں کریں گی, کیونکہ ابھی تک کی تاریخ گواہ ہے کہ ستارہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے, تو پھر لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے, چھوڑتے چلے جائیں گے. اور میں یہی کہوں گی ستارہ بور مت کیجیے کسی کو, اور جن لوگوں نے آپ کے بھلائی میں کہا ہے ان کی بھلائی کے بارے میں سوچیے, کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی بھلائی میں اپنی بھلائی محسوس کرتے ہیں, تو ان کو اگنور نہ کیجیے. تو اب آتے ہیں ڈی کی طرف. ڈی صاحب نے بتایا کہ اس کی ماں نے کہہ دیا ہے, یعنی روبینہ آنٹی نے کہہ دیا صاف کہ تم میرا نام بھی نہ لوگے اور مجھے تم میرے جنازے پر بھی نہ ہوگے. بڑی سخت بات کہہ دی ہے ماں نے. اگر کہ ان کا ڈرامہ نہ ہو, اور ہے بھی ڈرامہ تو بڑا ہی گھٹیا ضلالت والا ڈرامہ ہے, جس میں بیٹا اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنی ماں کی ماضی کو کریدتا ہے, اس کی کردار کی کشی کرتا ہے. اگر کردار کشی بھی نہ ہو, وہ گھٹیا کردار کی بھی کیوں نہ ہو, تب بھی اپنی ماں کے بارے میں ایسا نہیں بولا جاتا, اور وہ بولتا ہے. تو بھئی ویسے ہی بہت گندا غلیظ کام ہو رہا ہے. اور ماں نے اگر یہ کہہ دیا, چاہے ماں کتنی گندی ہو, خراب ہو, کریکٹر لیس ہو, لیکن اگر اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ میرے جنازے پہ بھی نہ منہ دکھانا اپنا, تو پھر جو ہے نا یہ بہت مطلب ایسا ہے کہ وارننگ ہے گناہ کی اور سزا کی. تو اس وقت بجائے اس کے کہ ڈی صاحب جو معافی تلافی کرتے, وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ بھی مطلب اس طرح نہیں آئیں گے, اور اس طرح وہ بھی ڈٹائی سے, ان کو بھی کوئی شرم و حیا نہیں ہے, نہ ان کو ڈر ہے, خوف ہے. وہ بس چاہتے ہیں کسی طریقے سے وہ ویوز کمائیں, ڈالرز کمائیں, چاہے کچھ بھی کریں, عورتوں کو اپنے ہی گھر کی عورتوں یا باہر کی ننگا کرتے رہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں, کوئی شرم نہیں ہے. تبھی تو انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ انہوں نے اس کو آدمی کے ساتھ, جو عمران کوئی نام کا ہے, ادھر گئی تھی نونو, اس کو پکڑا تھا, تصویریں پکڑی تھیں, تصویریں ڈیلیٹ کی تھیں, اور نونو کو مارا بھی تھا. تو جناب نونو کو مارا تھا, مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلی کی طرح آپ کے اشاروں پر چلے, آپ جس آدمی سے اسے ملوائیں اس سے ملے, جس سے نہ ملوائیں اس سے نہ ملے. آپ اگر اتنے ہی اچھے تھے نا, تو جس وقت نونو نے سلمہ کے ساتھ مل کر ستارہ کو گندا کیا تھا, یا میں کہوں اگر آپ لوگ کہتے ہیں وہ سچ آپ بولتے ہیں, تو اگر سچ بھی کہا تھا تب بھی غلط گھٹیا حرکت کی تھی, تو اس وقت آپ تو کیوں چپ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے آپ لوگ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو ننگا کرے, خالہ کو ننگا کرے, کسی کو بھی. آپ کو غرض اس بات سے ہے کہ ہمارے مقرر کیے ہوئے بندے کے پاس جاؤ. اگر تم ہمارے مقرر کیے ہوئے بندے کے پاس نہیں جاؤ گے تو پھر ہم تمہاری ٹھکائی لگائیں گے. تو یعنی کہ یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ نونو نے جو کہا تھا کہ میری مار پڑی ہے اور اسی وجہ سے FIR وغیرہ درج کروائی گئی تھی, وہ بالکل صحیح نکلا, جنہوں نے خود منہ سے کہہ دیا. اور یہ اب ٹبر ابر اٹھا کے اسلام آباد کہہ رہے تھے. فی الحال تو یہ گئے ہیں پنجاب, اور وہاں پر اب میں اس وقت نام بھول رہی ہوں, اس جگہ پر اپنا گھر وغیرہ تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے اپنی بیویوں کو الگ الگ رکھتے ہیں, الگ الگ مطلب ولیج میں یا سٹی میں یا ساتھ میں ہی ایک جگہ رکھتے ہیں. یہ تو اب ان کا دھیرے دھیرے, یہ چونکہ ویوز کماتے ہیں نا, تو دھیرے دھیرے دکھائیں گے. البتہ یہ ضرور ہو گیا ہے کہ انہوں نے کراچی چھوڑ دیا ہے, شکر الحمدللہ. تو یہ جا چکے ہیں. ساتھ میں بات کر لوں ہارخ کی. ہارخ جو کہہ رہا تھا, رو پیٹ رہا تھا کہ میں اپنا بچہ مانگ رہا ہوں, یہ لوگ بچہ نہیں دے رہے ہیں, نو نہیں دے رہی ہے, یہ نہیں دے رہی ہے, میں نے 10,000 روپے کا دودھ وغیرہ بھجوایا تھا, میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ اور بھجواؤں, اور اس طریقے کی باتیں جو وہ کر رہے تھے. تو بات یہ کہ روبینہ نے بتا دیا ہے کہ میں تو بچہ دینے چاہتی تھی, میں دینے بھی آئی تھی, لیکن یہ خود نہیں رکھ سکتا ہے, کیونکہ یہ آدمی خود بھی کہتا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی سنبھالنے والا ہے اور نہ یہ کمانے والا ہے. بالکل نالائق, نٹھلا, نکما ٹائپ کا آدمی ہے. یہ خود بچہ نہیں پال سکتا ہے, یہ تو عورت کے ذریعے سے اپنے
گھر چلاتا تھا، خود جھاڑو پوچھا پسند کر لیتا تھا، لیکن مردانہ کام عورت سے کرواتا تھا۔ تب مردانہ کام والا جو ایک بے عزتی والا ہوتا ہے، وہ اس کو شرم نہیں تھی کہ وہ بے عزتی کا کام کرے کہ عزت کا، کیونکہ یہ بات اپنے منہ سے خود اس نے اگل دی ہے کہ اسے پتہ تھا وہ ادھر گئی، لیکن وہ بے غیرتوں کی طرح رکھا ہوا بھی تھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیتا اگر وہ نہیں سنبھال پا رہا تھا، نہیں روک پا رہا تھا۔ لیکن بات تو یہ تھی نا، روکنا سنبھالنا دور گیا، ان کی رضا خود شامل تھی، خود وہ بس یہ تھا کہ تو کما کر لا، تو وہ کما کر لاتی تھی۔ اب وہ کما کر نہیں لا رہی ہے ان لوگ کے بقول کے، تو پھر یہ بکواسیں کر رہے ہیں، ورنہ ان کی تو ہمت ہی نہیں ہے، ان میں تو کوئی محبت ہی نہیں کہ بچہ پالیں۔ تو جناب یہ ہو گیا ہے کہ روبینہ صاحبہ نے کہہ دیا کہ بچہ جو ہے اب میں نہیں دوں گی، تو اب وہ ان کو اس بچے کو کانٹینٹ بنائیں گی، اور ہو سکتا ہے جیسا کہ لوگوں نے مدد کی ہے بچے کو لے کر کے، ان کی مدد کر دی جائے، اور یہ دودھ کے پیمپرس کے خرچے جو ہیں وہ پورے کروا لیں اس طریقے سے۔ لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ ہارخ کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ بچہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا اس کی ماں جس طریقے سے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، بہت تکلیف ہوئی مجھے ماں کو دیکھ کر کہ یہ بیچاری ماں جو ہے وہ شرمندہ ہے یا تھک چکی ہے اپنے اس وجود سے، اپنے بچوں کی اس کرتوت سے، کہ اب اس سے تو بچے بھی نہیں سنبھالے جا سکتے، وہ بھی بوڑھی ہڈی ہے، اور غربت اور زیادہ جو ہوتی ہے بوڑھی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو جی خلاصہ ان چیزوں کا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے ہارخ بچہ نہیں لینے والا ہے، اور نو بھی نہیں لے گی یقیناً، کیونکہ وہ بھی چلی گئی ہے پیا دیس، کتنے سال کے لیے، کتنے عرصے کے لیے، یہ تو وقت بتائے گا آگے کہ یہ ان لوگ کا کانٹینٹ تھا واپس آ گئی۔ یعنی کہ وہی رمضان نے جو کہانی سنائی تھی نا کہ ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، پھر وہ واپس آئے گی، پھر ہارخ سے معافی مانگے گی اور ہارخ کی منا لے گا اپنا، تو اس طریقے کا ہوگا، یا تو اگر یہ اندر کی خبریں لا رہا ہے تو پھر اس طریقے کی بات ہوگی، ورنہ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ آگے سے۔ لیکن میں ضرور سمجھ رہی ہوں کہ رمضان کی ہنٹس کو پکڑیے، رمضان کے پوائنٹس کو پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ کا کھیل تماشا ہی یہ ہے۔ ساتھ میں صبا ابراہیم کی بات کر لیتے ہیں۔ صبا ابراہیم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہیں، بہت پیارا سا ولاگ دکھایا تھا ان کے ہسبینڈ سنی نے، بہت سمپل سادہ طریقے سے کہ وہ اسپتال لے کے گئے ہیں، اور باقی رشتہ دار بھی ساتھ میں تھے، میکے سسرال دونوں طرف کے تھے، دعائیں مانگی جا رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی۔ ایک مسلم جو ثقافت ہے نا، مسلم طریقہ کار، اس کی نشاندہی بالکل انہوں نے اپنے ولاگ میں کی۔ یہ خود بھی قرآن پڑھ رہے تھے موبائل میں، اور انہوں نے بہت تمیز تہذیب سے سب کو دکھایا، سب نے اپنے ایک مسلمان کلچر دکھایا، انڈیا میں رہتے ہیں اس طریقے سے، اور ساتھ میں کہ اندر بھی بلائے گئے وہ سنی صاحب اپنی بیوی کے پاس، اور وہ وہاں کا ڈریس اپ کر کے ہاسپٹل کا اندر گئے، باہر آئے تو انہوں نے بالکل ایزی طریقے سے، اس طریقے سے نہیں کیا جیسے کہ ولاگر جو ہوتے ہیں وہ بڑا شو مارتے ہیں، پہلے بولتے ہیں سب کو مطلب بیوقوف بناتے ہیں سرپرائز کے نام پر، اور پھر دوسری اور تیسری ویڈیو میں بیبی کا ریویل کرتے ہیں۔ چونکہ انڈیا میں تو بالکل بند ہے نا کہ پریگننسی میں بیبی ہے، بوائے ہے یا گرل ہے، تو ان کو بالکل بتایا نہیں جاتا ہے۔ سو یہاں کی طرح نہیں، ہمارے پاکستان میں کم سے کم 7ویں 8ویں مہینے لوگ ریویل کر دیتے ہیں کہ بوائے ہے یا گرل ہے، لیکن وہاں پر اس طرح کا نہیں ہے، میں نے یہی سنا ہے۔ سو ان کو تو نیو پتہ لگا کہ ان کا بوائے ہوا ہے، تو انہوں نے سمپلی آ کے سب کے سامنے بتا دیا کہ بوائے آیا ہے، اور سب بہت خوش ہوئے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں۔ پھر بیبی آیا کچھ دیر بعد، اس کو سب نے پہلے تو انہوں نے خود پکچر دکھائی، سنی صاحب نے، سب نے دیکھی، سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ البتہ ابھی پکچر نہیں دکھائی گئی ہے بیبی کی۔ پھر بیبی آیا، سب بیبی کے ارد گرد جمع ہو گئے، جو کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے جب بیبی آتا ہے دنیا میں نیا، تو جس طریقے سے سب واری صدقے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک کھلونا ہوتا ہے، اپنے پرائے سب کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے ایک نئی زندگی۔ سو سب خوش ہو رہے تھے، اور سب ارد گرد جمع تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے۔ پھر شکرانے کی بھی ادھر دیکھا میں نے، نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دکھایا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی ایک بہت اچھا، مطلب بہت اچھا ماحول لگا کہ بیبی ہوا ہے تو باولوں کی طرح ڈانس شروع ہو گیا، پاگلوں کی طرح سے چھپانا جینڈر یہ نہیں شروع ہو گیا،
نہ اوٹ پٹانگ حرکتیں، نہ مطلب گانا بجانے ٹائپ کی کوئی چیز نہیں، جو سکون سے جو اپنے ہمارا دعا ہوتی ہے، جو شکر ہوتا ہے، وہ سب بالکل تمیز سے دکھایا گیا۔ بہت خوبصورت ولاگ تھا۔ پھر سنی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں جو تھا اور میری بیگم جو تھی وہ بیبی گرل کے لیے تھے، ہمیں بہت انتظار تھا کہ ہماری بیٹی پیدا ہو، اور صبا کی تو خاص طور پہ تھی، اور ہم نے لڑکی کی ایک ڈریس بھی خرید لیتے، چھوٹی چھوٹی فراکیں وغیرہ، لیکن یہ کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم تب بھی خوش ہیں، اور لڑکا اور یہ لڑکی پھر دعا کی اور سب کا تھینکس بھی بولا کہ آپ نے سب نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہمارے لیے دعائیں کی، سب کے لیے دعا بھی کی، جس کے بچے نہیں ہو اللہ ان کو گود بھرے ان کی، اور پھر یہ بھی اپنے بچے کے لیے بھی دعا کی، سب سے دعا کا کہا بھی۔ تو بہت پیارا ولاگ تھا۔ پھر صبا بھی آئیں اور بچے کو اب ان کی شکل نہیں دکھائی گئی، البتہ صبا جو تھی اس وقت لازم ایک ایسے مرحلے سے گزری ہیں کہ نئی زندگی ہوتی ہے، تو وہ اس سے لے کے نکل کے آئی تھی، اور سب بہت خوش تھے، صبا کو بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہاں پر کسی نے کہا شیرنی ہو تم، تو اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں نا گھر والوں کی طرف سے، جب پاس ہوتے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک درد کا لمحہ اور خوشی کا لمحہ دونوں ملا جلا جو ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی دعائیں، لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس اپنے خاندان والوں کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کی توجہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو بہت پیارا ولاگ تھا، مجھے پورا ولاگ سمپل سادہ اور پیارا لگا، اس طرح کی شوشا نہیں تھا، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اور مبارکباد دیتے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ ماں باپ بنے، اور جیسا دعا کیے کہ وہ سچے راستے پر چلے، اچھا انسان بنے، اور پھر باقی تو اللہ کی مرضی۔ جو سنی صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہاں دعا کرنی چاہیے، دعا بہت سہارا ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جب اللہ سے صدقہ دل سے مانگی جائیں تو بہت خوبصورت ولاگ لگا ہے ان کا مجھے۔ اور ساتھ میں یہ دیپیکا کی طبیعت خراب ہے، دیپیکا وہاں پر نہیں تھی، شعیب صاحب بھی نظر نہیں آئے، تو بہت مطلب کمی لگ رہی تھی وہاں پر، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں بہت ایکسائٹمنٹ دکھاتے ہیں، بہت خوش اور گرم جوشی دکھاتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اور دیپیکا خاص طور پر، شعیب تو ان کے گھر کے بیٹے ہی ہیں، لیکن دیپیکا جو باہر سے آئی ہیں، بہو بنی ہیں، بالکل بیٹیوں کی طرح سے گھل مل گئی ہیں، اور بہت جس طریقے سے وہ لوگوں کی محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ، بچے اور دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ بہت پیارا لگتا ہے ان کا، چاہے کہ لوگ ان کو بہت کچھ بولتے ہیں لیکن مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور اس وقت وہ بیمار ہیں، میں ان کے لیے دعا کہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی سے نوازے، اور جو آپریشن ہو اور جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں وہ اچھے آئیں، اور آپریشن بھی ان کا کامیابی سے ہو جائے، پھر جب وہ آئے تو یہ جو نئی بچے کی خوشی وہ سب ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں۔ تو دوستو آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو لائک کر دیجیے گا، اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔